حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام آبلہ تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہہ دیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا۔ آپ کی طرف اس وقت جو مذہب جا رہا ہے، جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائے گا؟ نجومیوں نے جواب دیا کہ اسی سال اسی شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک گارڈ کو تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گارڈ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ جاتیں، دودھ پلانے کے لیے گارڈ میں چلی جاتیں اور پھر واپس آ جاتیں۔ اسی گارڈ میں آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ گارڈ سے باہر کسی آدمی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ اس گارڈ میں آپ 5 سال تک رہے۔ اس کے بعد آپ ایک روز گارڈ سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ ایسی اور یہ ویسی چیز ہے، اس چیز کا نام ایسا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارا باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا کہ اچھا امی میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تماچا مارا اور بولی، خبردار، آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہو سکے اور فرمانے لگے کہ آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آتیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں، ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے، آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگے پھول پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا کیے گئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بنانے اور اس کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے۔ آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دی گئیں تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے بیچاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا گیا کہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ برنگے پھول پودے، زمین و آسمان کیسے پیدا کیے گئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔